بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 20 اپریل بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کا دو بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک تو ملزمان کی دوران کسٹڈی جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کو وائرل کیا جاتا ہے اور تضحیک کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بڑے سخت احکامات جاری کیے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور وہیں پہ خواتین کے حقوق سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سب سے اہم ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں اور وہ پی ٹی آئی جھنڈے سے بنے کپڑے پہن کر وہ اڈیالہ جیل پہنچے تھے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پہ اوپر کیا الزام ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ نئے ایڈیشنل جج ہیں، جو نئے ججز تشریف لائے ہیں، یہ ان میں سے ہیں۔ ان کی جانب سے ایک اہم فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ جسٹس احسن رضا کاظمی ان کا نام ہے، ان کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بچوں کی حوالگی کے حوالے سے قرار دیا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے باوجود ماں ہی بچے کی کسٹڈی کی حقدار ہے۔ اب جانتے ہیں ہمارے یہاں عرف عام میں یہ ایک خیال پایا جاتا ہے کہ اگر بچے ماں کے پاس ہیں، ڈائیورس ہو گئی ہے، اور اگر ماں نے کوئی دوسری شادی کر لی تو پھر بچوں کا حقدار باپ بن جائے گا۔ تو عدالت نے کہا یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ ماں نے بھلے دوسری شادی کر لی ہے، اس کے باوجود وہ حقدار ہے بچوں کی اگر کسٹڈی۔ اب عدالت نے کسٹڈی کے معاملات میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر تو بچے بالکل چھوٹے ہیں، 4 5 6 سال کی ایج تک، تو ان کو تو ماں کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات 4 5 سال کا بچہ بھی باپ کو مل جاتا ہے، لیکن ماں کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی یہ کہے کہ جی 7 سال کے بعد باپ کو مل جائے گا، 9 سال کے بعد باپ کو مل جائے گا، یہ ایسا کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، بلکہ عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے ویلفیئر آف دی مائنر۔ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ بچے کی ویلفیئر یہ ہے کہ وہ باپ کے پاس رہے، یا بچے کی ویلفیئر یہ ہے کہ وہ ماں کے پاس رہے۔ دونوں صورتوں میں جہاں عدالت کو یہ ثابت کر دے دونوں فریقین میں سے کہ بچے کی ویلفیئر یہ ہے کہ وہ اس فریق کے پاس رہے یا اس فریق کے پاس، چھوٹی عمر میں صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ماں اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر عمر بڑی ہو جائے اور بچہ اگر تو باشعور ہو جائے، بڑی عمر کا 10 سال ہو گئے، تو پھر بچے کو سے بھی پوچھا جاتا ہے، پھر بچے کی رضامندی بھی پوچھی جاتی ہے، اس کی کنسنٹ بھی پوچھی جاتی ہے، اور ساتھ عدالت بچے کی ویلفیئر دیکھتی ہے۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے، 4 صفحوں پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بچوں کی حوالگی کے کیسز میں سب سے اہم نقطہ بچوں کی فلاح و بہبود ہونا چاہیے۔ وہی بات جو میں نے آپ سے کہی ہے، ویلفیئر آف دی چلڈرن۔ عام طور پر ماں کو ہی بچوں کی کسٹڈی کا حق ہے۔ اگر ماں دوسری شادی کر لے تو یہ حق ضبط کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی اصول نہیں ہے کہ ماں دوسری شادی کرنے پر بچوں سے محروم ہو جائے گی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ غیر معمولی حالات میں عدالت ماں کی دوسری شادی کے باوجود بچے کی بہتری کے لیے اسے ماں کے حوالے کر سکتی ہے۔ موجودہ کیس میں یہ حقیقت ہے کہ بچہ شروع دن سے ماں کے پاس رہا ہے۔ صرف دوسری شادی کرنے پر ماں سے بچے کی کسٹڈی واپس لینا درست فیصلہ نہیں ہے۔ ایسے سخت فیصلے سے بچے کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ کیس میں میاں بیوی کی علیحدگی 2016 میں ہوئی، جبکہ والد نے 2022 میں بچے کی حوالگی کے حوالے سے کیس دائر کیا۔ والد اپنے دعوے میں یہ بتانے سے قاصر رہا کہ اس نے 6 سال تک کیوں دعویٰ دائر نہیں کیا۔ والد نے بچے کے خرچے کے دعوے میں ممکنہ شکست کے باعث حوالگی کا دعویٰ دائر کیا۔ جب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، باپ اس وقت زیادہ تر دعوے دائر کرتا ہے جب اس کے خلاف والدہ نے بچوں کی مینٹننس کا دعویٰ دائر کر دیا۔ جب وہ خرچے کا دعویٰ دائر کرتی ہیں تو باپ کو خیال آ جاتا ہے کہ میں کسٹڈی لے لوں۔ تو عدالت بھی کہتی ہے کہ 2016 میں ان کا ڈیورس ہوا، 2022 میں 6 سال وہ سویا رہا۔ جب خرچے کے دعوے میں اس کو شکست ہو گئی اور ہر مہینے خرچہ دینا پڑا تو پھر وہ آ گیا کسٹڈی لینے کے لیے۔ اس وجہ سے عدالت نے ٹرائل کورٹ کی جانب سے بچے کی حوالگی والد کو دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے بچہ والدہ کو دے دیا تھا، والد کو دے دیا تھا، اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج نے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جج نے ساتھ ایک پورا جو عدالت کی جانب سے ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے، اور عدالت نے باقاعدہ طور پر ایک اہم اس میں اپنی رائے دی ہے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور آئین اور قانون واضح ہے، چونکہ ایکویلٹی آف سٹیزن کا کنسیپٹ ہے، تو وہاں جتنا حق مرد کا ہے اتنا ہی خاتون کا ہے۔ ان کیسز میں بچے کی ویلفیئر دیکھی جاتی ہے۔ دوسرا ایک اہم کیس جو بڑا ہائی لائٹ ہوا وہ آپ جانتے ہیں قصور میں۔ یہ 2 کیسز ہیں، ایک قصور ڈانس پارٹی کی ویڈیو وائرل ہوئی، اور ایک جو ہوائی فائرنگ والے اور پتنگ باز ہیں
ان کے سر منڈا کے اور ان کی ویڈیو وائرلز کی گئی تھیں پولیس کے سوشل میڈیا آفیشیل سوشل میڈیا کے اوپر انڈین گانے لگا کے. تو پولیس کی کارکردگی دکھائی جا رہی تھی جب پولیس ان کے سر مونڈ رہی تھی. تو یہ بیسیکلی کیس تھا. اور ایک کیس تھا جو قصور میں ایک ڈانس پارٹی تھی, وہاں پولیس والوں نے چھاپہ مارا اور چھاپہ مار کارروائی کر کے انہوں نے ان لڑکیوں کو پکڑا, ان کے چہروں سے بال ہٹائے, ان کی تصویریں اور ویڈیوز بنائیں اور سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دیں. تو اس کے اوپر چونکہ پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ ایک فیصلہ دے چکی تھی کہ آپ نے جو کسٹڈی میں ہوں گے ان کی آپ نے ویڈیوز نہیں بنانی اور سوشل میڈیا کے اوپر وائرل نہیں کرنی, ان کے بھی جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے. بڑی ڈیٹیل سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں. تھانوں میں ملزمان کے انٹرویوز پر پابندی لگا دی گئی ہے. عدالت نے مکمل طور پر تھانوں میں یا کسٹڈی میں انٹرویوز اور سوشل میڈیا اور ویڈیوز بنانے پر پابندی لگا دی ہے. قصور میں مبینہ ڈانس پارٹی سے گرفتار ملزمان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کی. عدالتی حکم پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز پیش ہوئے, DIG سیکیورٹی عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے ریمارک دیا کہ قانون کے مطابق انڈر کسٹڈی ملزمان کو میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا. آج کے بعد اگر کسی تھانے دار نے اس طرح کا انٹرویو میڈیا کو کرایا تو متعلقہ SP ذمہ دار ہوگا. عدالت نے کہا کہ اگر کسی تھانے میں کسی کو گنجا کیا گیا, ایکسپوز کیا گیا یا ملزمان کی تذلیل کی گئی تو متعلقہ پولیس افسر کے پورٹ فولیو میں لکھا جائے گا کہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے مزید کہا کہ لوگوں کی ٹنڈیں کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی, یہ قانون کے منافی ہے. پری میچیور اس طرح کی ویڈیو جاری ہونے سے ملزم اور مدعی دونوں کا کیس خراب ہوتا ہے. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ صاحب نے عدالت کو بتایا کہ سینئر صحافی اور کورٹ رپورٹرز کے صدر محمد اشفاق کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا تھا. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے اشفاق سے سوال کیا کہ یہ ملزمان کے انٹرویوز کیسے ہوتے ہیں. محمد اشفاق نے جواب دیا کہ یہ انٹرویوز پولیس ہی کرواتی ہے اور زیادہ تر انٹرویوز YouTube چینلز ایسے انٹرویوز کرواتے ہیں, جبکہ کچھ چینلز کے علاوہ مین اسٹریم میڈیا ایسے انٹرویوز نہیں کرواتا. ایڈوکیٹ جنرل امجد پرویز نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ آئین کا آرٹیکل 14 شہریوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے, جس پر جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ریمارک دیا کہ شہریوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز صاحب نے عدالت کو بتایا کہ اس درخواست کے دائر ہونے سے پہلے ہی مریم نواز نے قصور واقعے کا نوٹس لے لیا تھا اور واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی بنائی گئی تھی. ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ نے تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں پیش کی. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے سوال کیا کہ رپورٹ کے نتائج کیا ہیں, جس پر بتایا گیا کہ SHO اور 2 کانسٹیبل اس سارے معاملے میں قصوروار پائے گئے ہیں. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ہدایت کی کہ وہ پولیس کی سوشل میڈیا پالیسی کو سپروائز کریں اور اس حوالے سے پولیس کو گائیڈ لائنز دیں. عدالت نے ایڈیشنل IG کو بھی میڈیا کو انٹرویو دینے سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کرنے کی ہدایت کی. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ریمارک دیا کہ کوئی خاتون کیمرہ اٹھا کر پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہے, اس کے تھمبنیل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان فیملی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کانٹینٹ نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کا رویہ اور انٹرویوز پروسیکیوشن کے کیس کو خراب کرتے ہیں. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ سب سے پہلے اس طرح کے انٹرویوز اور ویڈیوز کا نقصان پروسیکیوشن کو ہوتا ہے. انہوں نے مزید کہا آج کل آفیشیلز زیادہ لائکس لینے اور منافع کمانے کے لیے پیجز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے کہا کہ ہم ایڈوکیٹ جنرل آفس, پروسیکیوٹر جنرل آفس اور پولیس مل کر قانون سازی کے لیے تیار ہیں. عدالت نے استفسار کیا کہ قصور واقعے کے وقت تھانے میں جب ویڈیو بنی تو کیا SHO تھانے میں موجود تھا. ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ نے کہا جی بالکل SHO تھانے میں موجود تھا, جس پر جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا اس سے زیادہ ادارے کی کیا تذلیل ہو سکتی ہے اور حیرانی ہے کہ وہ آزاد پھر رہا ہے. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ویڈیو بنانے والے پولیس افسران پر شدید برہمی کا اظہار کیا. عدالت نے متعلقہ SHO سے مکالمہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ آپ لوگوں کے منہ پر فلیش لائٹ مار رہے تھے. SHO نے موقف اختیار کیا, وہ صرف پولیس ریکارڈ کے لیے تھا. اس پر عدالت نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کون سا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پولیس ریکارڈ کے لیے ایسی ویڈیو بنائے, آپ میں اتنی جرت کیسے آئی. دوران سماعت SHO کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ قصور ڈانس پارٹی دراصل DPO کا پرسنل اسٹاف آفیسر PSO کروا رہا تھا. اب اصل بات یہ نکلی ہے کہ قصور کی جو ڈانس پارٹی ہے وہ کروا بھی پولیس کے افسر کے PSO رہے تھے اور چھاپہ بھی پولیس نے مارا, میزبان بھی خود, چھاپا بھی خود مارا. یہ SHO کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ قصور ڈانس پارٹی دراصل DPO کا پرسنل سٹاف آفیسر PSO کروا رہا تھا اور اس حوالے سے ان کے پاس ایک کال بھی موجود ہے. اس بات کی تصدیق ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ نے بھی کی, جنہوں نے بتایا کہ PSO نے پیغام دیا تھا کہ کچھ لوگ برتھ ڈے پارٹی منانے آ رہے ہیں. ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ نے عدالت کو بتایا کہ PSO اور 2 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا. عدالت نے DIG آپریشن کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ سماعت پر اپنی سوشل میڈیا پالیسی عدالت میں جمع کروائیں. مزید سماعت 25 اپریل تک ملتوی کر دی. اگر عدالتیں یوں کارروائی شروع کر دیں
पुलिस वालों की जुर्रत नहीं है कि वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करें। जैसा आपने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे कहा कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने ख़वातीन की वीडियोस बनाई हैं और आपने उनको तजलील करने की कोशिश की। अगर किसी ने गैर कानूनी काम किया, कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करें, लेकिन ये आपको किसने अख्तियार दिया कि आप तजलील करें? तजलील किसी के अख्तियार नहीं दिया गया। जैसे आपको याद है वो एक इस्लामाबाद के SHO अशफाक, उसने बाकायदा तौर पर मस्जिद में खड़े होकर ऐलान किया था कि अगर कोई पतंगबाजी करेगा तो उसके वालिद को सड़क के ऊपर खड़ा करके जूते मारे जाएंगे। तो ये तो एक मेंटालिटी है बदकिस्मती से, और इस मेंटालिटी को जब तक ख़त्म नहीं किया जाता और इस तरह की तगड़ी कार्रवाइयाँ अदालतें नहीं करती, तब तक ये मेंटालिटी ख़त्म नहीं हो सकती। आखिर में हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे से बने कपड़े पहनकर अडयाला जेल रावलपिंडी पहुंचने वाले पार्टी कारकुन को हिरासत में ले लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक PTI कारकुन गुलजार का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है। PTI कारकुन को पुलिस चौकी अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ेर हिरासत कारकुन PTI झंडे से बने कपड़े पहनकर अडयाला जेल के बाहर पहुंचा था कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, और उसको गिरफ़्तार इस वजह से किया है कि वो अडयाला जेल के बाहर क्यों आया और PTI का झंडा क्यों पहना हुआ था। आपने देखा 26 नवंबर के एहतजाज केस में बाकायदा तौर पर पुलिस ने कहा जी कि हमने इनसे डंडे भी बरामद करने और PTI के झंडे भी बरामद करने। अब PTI के झंडे भी एक आले कत्ल बन चुके हैं, या एक आप उसको कह सकते हैं कि वो माल मुकदमा बन चुके हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।